أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکاری کل فخر رسول سیاح مکہ مالک نسوجا سیدی ابرار الخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کسبنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کرے پڑھے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ جو ہے وہ قربانی کے مہینے سے جانتے اور پہچانتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ اہم مسائل پیش کروں. آئیے چند اشعار آپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. مفتی اعظم امریکہ علامہ سید اولاد رسول قدسی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، دے رہی ہے عید الاضحیٰ ہم کو قربانی کا درس، دے رہی ہے عید الاضحیٰ ہم کو قربانی کا درس، دین و ایما کی گلستانوں کی شادابی کا درس. ہلو 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 ہلو، ایک مرتبہ دوشی شاعر کہتے ہیں، دے رہی ہے عید الاضحیٰ ہم کو قربانی کا درس، دے رہی ہے عید الاضحیٰ ہم کو قربانی کا درس، دین و ایما کے گلستانوں کی شادابی کا درس. اور کہتے ہیں، رب اکرم کی رضا کے واسطے صبح و مسا، مسم مانے صبح، مسا مانے شام، رب اکرم کی رضا کے واسطے صبح و مسا مستعد رہنا ہے، کعبے کے ہے یہ بانی کا درس. کعبے کے بانی کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اسی کی طرف اشارہ ہے، مستعد رہنا ہے، کعبے کے ہے یہ بانی کا درس. اور اپنے مقطع میں فرماتے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی در پر دے دستک جا کے ہم، کیا ضرورت ہے کسی در پر دے دستک جا کے ہم، قدسی کافی ہے ہمیں کونین کے ہادی کا درس. برادران ملت اسلامیہ، آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ کہ قربانی کی جو کچھ اہم مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہی مسائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیونکہ آج جو ہے وہ ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے اور ایام قربانی بہت ہی قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے. اور یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. اور ہم لوگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بناتے ہیں. اب جو بدعت کہتے ہیں یادگار منانے کو ناجائز کہتے ہیں، تو ان سے کہو قربانی منانا بھی یادگار ہے، قربانی منانا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. بلا شبہ ہم تو ہمیشہ یادگار کو جائز مانتے ہیں، جائز اور کرتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کچھ مقام پر جو ہے ناجائز کہہ دیتے ہیں، کچھ مقام پر اسی کام کو جو ہے مجبوری کے تحت کرتے ہیں. ہم مجبوراً کرتے ہیں، ہم مجبوراً کرتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، آئیے اب جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے. تو قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ تو مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب الہی جو ہے یہ قربانی ہے. یعنی مخصوص جانور، یعنی جس جانور کو شریعت نے درست رکھا ہے قربانی کے لیے، وہ جانور کیا ہے؟ وہ بکرا ہے، پھر یہ کہ بھینس ہے، اور اس کے علاوہ اونٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے مادر آہا ہے، مادر آہا،
تو بہرحال نام لینا مناسب بھی نہیں ہے، بولیں گے دیکھو قربانی کی بات کرتے ہیں اس کا نام ہے، بس معذر بنانے آپ سمجھ جائیے کس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب یہ جو ہے تو یہ مخصوص جانور ہے، مخصوص جانور تو مخصوص دن میں، اور مخصوص دن کون سے ہیں؟ وہ 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، تو یہ کیا ہے؟ مخصوص دن ہے۔ تو مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ہماری نیت کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تو قربانی کے کچھ شرائط ہیں، قربانی کرنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں، اگر وہ چیز پائی جائیں گی تو قربانی آپ پر واجب ہے۔ پہلی چیز اسلام، یعنی جو قربانی کر رہا ہے وہ شخص کون ہو؟ مسلمان ہو، یہ پہلی شرط، گویا وہ کافر نہ ہو، بد نظر نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، یعنی مسلمان ہو، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط اقامت، یعنی مقیم ہونا، اور تیسری شرط ہے توانگری، یعنی مالک نصاب۔ اب مالک نصاب کیا ہے؟ تو جیسا کہ معلوم ہے آپ کو زکوٰۃ کے مسئلے بیان کیا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا یہ کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی چاندی نہیں ہے، مطلب اس کے پاس پیسہ ہے، تو اب کیا ہے؟ اس پر قربانی نہیں، صرف سونا ہو تو۔ اور اگر کسی کے پاس اس کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے اور 52.5 تولہ سے کم ہے، 52.5 تولہ سے کم ہے اور صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، تو اس کے لیے قربانی نہیں۔ کسی جس طریقے سے سونا 7.5 تولہ سے کم ہے اور بالکل اس کے بعد چاندی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس کو قربانی نہیں۔ لیکن اگر اور اس وقت جو ہے چاند، اور اگر یہ کہ دونوں چیز ہے، تھوڑا سونا تھوڑا چاندی، اور کسی ایک نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا تو قربانی واجب۔ مثلا کہ اس وقت جو ہے تو میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کی دیکھنے میں کچھ اور ہو، میرے دیکھنے میں کچھ اور ہو، تو اس وقت میں نے آج دیکھا تو چاندی کی جو قیمت ہے 1 گرام کی، 1 تولہ کی، وہ ہے 736 روپئے، 736 روپئے غالباً 41 پیسے۔ تو اگر 736 روپئے کے حساب سے ہم جوڑے 52.5 تولہ کی قیمت، تو وہ بنتی ہے 36,540 روپئے، 36,540 روپئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دونوں کی مقدار کو ملا کر، مثلا یہ کسی کے پاس جو ہے 1/2 تولہ سونا ہے تو اس کی قیمت جو ہے مان لیجیے اس وقت جو ہے کہیں 49,010 روپئے ہے، کہیں 49,800 کچھ روپئے ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو 50,000 مان لیجیے، تو 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہوئی 3,75,000، 3,75,000۔ اب مان لیں کسی کے پاس سونا جو ہے وہ 1/2 تولہ، تو اس کی قیمت کتنی ہوئی؟ اس کی قیمت جو ہے 25,000 روپئے، اور یہ کہ اس کے پاس چاندی اتنی ہے کہ وہ 15,000 کے روپئے کی ہے، تو اب 40,000 ہو گئے، تو اب ایک نصاب کو پہنچا کے نہیں پہنچا، یعنی جو چاندی کی قیمت ہے اس قیمت کو پہنچ رہا ہے۔ تو اگر مثلاً یہ تو اس کے پاس جو ہے 36,540 روپئے جو ہو رہے چاندی کی قیمت، تو وہ ایک نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1/2 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور دونوں ملا کر ایک نصاب کو پہنچ رہا ہے، یا یہ کہ اس کے پاس اور زیادہ سونا ہے، یا 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے اور تھوڑا سا چاندی ہے، تو بھی کیا ہے ایک قیمت کو پہنچ رہا ہے۔ صرف اگر سونا ہو، صرف چاندی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور مکان بھی نہیں ہے، تو اس پر نہیں ہے، لیکن اگر دونوں ملا کر ایک نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر دیکھیں کہ حاجت کے علاوہ یعنی حاجت اصلیات جو ہمارے ضرورت کی چیز ہے، یعنی رہنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے، گھر میں برتن وغیرہ، فریج، کولر، سب ضرورت کی چیزیں، یہ ضروریاتی چیزیں، ان کے علاوہ اگر ہم جو ہے 36,000 یا اس سے زیادہ، مطلب یہ 36,540 سے زیادہ کہ ہم جو مالک ہیں، اس کے علاوہ رہنے مکان کے علاوہ اگر ہمارے پاس دوسری جگہ ہمارے پاس موجود ہے،
یا زمین ہمارے پاس ہے، دوسرا مکان ہے، تو یہ کہ اس سے زیادہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب اس سے برخلاف ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اولاد اور شرط ہے، 1 سال کا گزرنا شرط ہے، نمو پایا جانا ضروری ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں۔ اگر آپ کے پاس دوسرا مکان ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر 36,540 سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کیا ہے کہ مالک نصاب ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے مرد اور عورت کے ہونے کی شرط نہیں ہے، اگر مرد اس کا مالک ہے تو مرد کو بھی قربانی واجب ہے، عورت کے پاس سونا چاندی ہے اور نصاب کو پہنچ رہا ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے، یہ تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ آزاد ہونا، حریت، لہذا غلام پر قربانی نہیں۔ اور یہ بھی جانیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے، سوسائٹی کا ماحول یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنے نام پہ قربانی کی، کل جو ہے آنے والے سال میں اپنے بیٹے کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دادا کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ گھر میں جو ذمہ دار ہے، جو دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو مالک ہے گھر کا، اس پر ہر سال جو ہے قربانی واجب ہے، اس پر جو ہے ہر سال قربانی واجب ہے اگر مالک نصاب ہوتا ہے تو۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ چاہے جس کے نام پہ قربانی کریں، اپنے بچوں کے نام پہ قربانی کریں، بزرگائے دین کے نام پہ قربانی کریں، لیکن سب سے پہلے جس پر واجب ہے اسے کرنا ضروری ہے۔ یہ تو شرائع کے تعلق سے گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سماعت مسئلہ کہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری ہے، پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں۔ اگر ان وقتوں میں سے کسی وقت پر یہ شرائط پائے گئے تو قربانی واجب۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ 3 دن قربانی، 3 دن قربانی کا وقت ہے۔ اب یہ کہ پہلا دن جو ہے وہ ایسا گزرا کہ وہ مالک نصاب نہیں تھا، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، جس کی جو مقدار شریعت نے رکھی ہے وہ پیسہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اب یہ کہ دوسرے دن جو ہے اس کے پاس کہیں سے 50,000 60,000 روپے آ گئے، اب اس کا وہ مالک ہو گیا۔ پہلے دن تو نہیں تھا لیکن دوسرے دن جو ہے اس کے پاس پیسہ تو آ گیا، وہ مسلمان ہے، مقیم بھی ہے اور اس کے علاوہ آزاد بھی ہے، لیکن پہلا دن جو تھا وہ مالک نصاب وہ نہیں تھا۔ اب دوسرے دن اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے دن جو ہے وہ قربانی کرے گا، اب اس پر قربانی واجب ہے۔ وہی کہا گیا مسئلے کے اندر کہ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، قربانی کے ایام میں دنوں میں کسی وقت بھی اگر چاروں شرائط پائے گئے تو اس پر قربانی واجب۔ مثلا یہ کوئی شخص تھا غیر مسلم تھا، اب یہ کہ پہلے دن غیر مسلم تھا، دوسرے دن ایمان لے آیا، دوسری بکری کو دوسرے قربانی کے دنوں اسلام لے آیا، اب پیسہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو اب یہ اس کا قربانی واجب ہے، کیونکہ پہلے تو اہل نہیں تھا، ایک شرط اس کے پاس نہیں پائی گئی تھی، اب شرط واجب نہیں تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ تو اس تعلق سے گفتگو ہوئی اور شرائط کے تعلق سے۔ اب یہ کہ اگر کسی کے پاس غیر قرض، ٹھیک ہے، اب یہ کہ وہ قرض دار ہے اور یہ کہ قرض دار اس کے ہاتھ میں جو ہے 50-60 ہزار روپے ہے، لیکن اس میں سے 30,000 روپے ایسے ہیں تو کسی کو دینا ہے، اس پر قرض ہے، تو اگر 50,000 ہے 30,000 نکالے کتنا بچا؟ 20,000 بچا، تو اب 20,000 بچا تو یہ نصاب نہیں پہنچا تو قربانی اس پر واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کیا ہے کہ دین سے بھی انسان قرض سے بھی خالی ہو تب اس کو قربانی واجب ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ سماعت فرما لیں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنے بالغ لڑکی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے بالغ لڑکے اور عورت سے اجازت لے، اس کے بعد قربانی کرے، اور اگر بغیر اپنے بالغ لڑکے کی اجازت کے اپنے بغیر بیوی کی اجازت کے قربانی کرتا ہے تو واجب ان کی طرف سے ادا نہ ہوتا ہے۔ ایسے تو قربانی ہو جائے گی لیکن کیا ہے واجب ان سے ثابت نہیں ہوگا، اگر ان پر یہ قربانی کرنا واجب تھا۔ یہ خیال ہے جب بھی اگر ہم بالغ لڑکے کی طرف سے کریں یا بیوی کی طرف سے کریں تو اس سے اجازت لے لیں پھر کریں۔ ایک بات اگر بچہ نابالغ ہے اس کی جانب سے کر رہے ہیں تو
کوئی خرابی کی بات نہیں. یہ مسئلہ ہو گیا. اب ایک اور اہم مسئلہ ہوا فرمائے کہ جو ہم شرکت کرتے ہیں قربانی کے اندر، جانور لیتے ہیں دو چند لوگ مل کر، بڑا جانور لینے کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہوتا ہے جب ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اسے جو ہے 7 جگہوں پر بانٹ دیں. 7 جگہوں پر بانٹ دیں. کچھ جگہوں کا رواج یہ ہے کہ 7 جگہوں کو بانٹ دیے. اب اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اگر کمی بیشی ہو گئی تو اللہ ہم لوگ جو ہے اپنی طرف سے ایک دوسرے کو معاف کرا دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں. یہ حق کسی کا نہیں، بلکہ شریعت کا حق یہ ہے کہ آپ جو ہے 7 جگہوں پر جو ہے تول کر وزن کر کے جو ہے تقسیم کریں. یہ شریعت کا حق ہے. شریعت کیا اجازت دیتی ہے کہ آپ جو 7 جگہوں پر گوشت بانٹیں وہ وزن کر کے بانٹیں. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ 7 جگہ گڑیا لگا دیے اور کبھی بیشی کا معاف کرتے. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے. عدم جواز، ناجائز ہونا یہ شریعت کا حق ہے. یہ آپ کا کون سا حق ہے کہ شریعت اسے کہہ رہی کہ وزن کر کے بانٹو، آپ جو ہے وزن کر کے نہیں بلکہ 7 جگہوں پر تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ کمی بیشی ہوگی تو یہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں. یہ بلا شبہ درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حق ہے کہ وزن کر کے بانٹو. شریعت کے حق میں آپ کا دخل نہیں کہ آپ اس کے اندر دست انداز کریں. یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے. اب آگے دیکھیں کہ اگر انسان پر قربانی واجب ہے، اب اس کے بعد وہ شخص جو ہے قربانی اور اس طرح شرکت کے معاملے میں ایک اور اہم سب سے اہم مسئلہ یہ جان لیں کہ اگر آپ چند لوگوں کے ساتھ مل کر قربانی کر رہے ہیں، خیال رہے کہ اس میں کوئی بد مذہب بد عقیدہ شامل ہے. بد مذہب بد عقیدہ جو ہے شامل نہ ہو. اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ شامل ہوتا ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ حصہ لیں تو وہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا نہیں، یہ قابل غور مسئلہ ہونی چاہیے. اور میں نے جملہ استعمال کیا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ارے اس کی قربانی نہ کل کی تو آج کہاں سے ہو جائے گی؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کی نہیں ہوئی تو آپ کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کی قربانی تھی لیکن آپ کے شامل ہونے کی وجہ یا ان کی شامل ہونے کی وجہ سے کسی کی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی نہیں، کیونکہ آپ کو قربانی کی، اس کو قربانی کرا. تو یہ خیال رہے کہ قربانی جو ہے آپ کی نہیں ہوگی. لہذا یہ خیال رہے کہ جب بھی ہم حصہ لیں تو وہ جو ہے سنی صحیح عقیدہ ہو اس میں شامل. اب ایک اور مسئلہ قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس پر قربانی واجب تھی، اب وہ قربانی نہیں کر سکا، دن گزر گئے تو اب تو قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے، قربانی کا دن ختم ہو چکا ہے. اب کیا کریں؟ اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر ایسا شخص ہے چاہے وہ فقیر ہو چاہے غنی، شریعت کی بولی میں جب یہاں پر فقیر کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ ہوتا جو مالک نصاب نہ ہو. مالک نصاب نہ ہو اس کو شریعت کی بولی میں فقیر کہتے ہیں. اور غنی یعنی مالدار اسے کہتے ہیں جو مالک نصاب ہو. اب اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے چاہے فقیر ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی منڈی جاتا ہے، منڈی سے جو ہے وہ بکرا اس نیت سے خرید کے لایا کہ میں اس کی قربانی کروں گا. خیال ہے نیت کیا تھی وہاں پر خریدنے کی؟ میں اس کی قربانی کروں گا. اب وہاں پر چاہے غنی ہو چاہے فقیر، غنی ہو چاہے فقیر ہو، اب خرید کر لے آیا اور قربانی جو ہے کسی وجہ سے کسی سبب سے جو ہے نہ کر سکا، کسی وجہ سے نہ کر سکا اور وقت جو ہے گزر گیا. تو اب کیا ہے جو بکرا آپ نے جس نیت سے لایا تھا، کس نیت سے لایا تھا؟ آپ نے قربانی کی نیت سے لایا تھا، نیت کر کے آپ نے خریدا تھا. تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس بکرے کو آپ جو ہے صدقہ کریں. بکرا ہو چاہے بڑا جانور ہو صدقہ کریں. اور اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو سارا گوشت صدقہ کریں، اس میں سے کچھ نہ. اور اگر آپ نے کچھ کھا لیا ہے تو اس کی قیمت یہ مسئلہ. لیکن اگر فقیر تھا، ایک تو یہ ہوا کہ نیت سے فقیر نے لایا تھا کہ میں قربانی کی نیت سے لے جا رہا تھا تو اس پر اس کی قربانی واجب ہوگا. لیکن یہ کہ ایک اس کے مطلب گھر میں پال رہا ہے، یہ کی پرورش کر رہا ہے، یا یہ کہ بغیر سے پیدا ہوا بکرا
اب نیت کرنے بعد میں نیت کیا، جب بڑا ہو گیا تب نیت کیا کہ میں اس کی قربانی کروں گا. لیکن یہ ہے کہ ایام قربانی کے دن گزر گئے تو اب ضروری نہیں کہ اس جانور کو سجدہ کرے گا، کیونکہ اس نے نیت بعد میں کی. نیت بعد میں کی، یہ بکری کا مسئلہ ہے. نیت بعد میں کی کیا یہ کہ جب خریدنے گیا تھا تو وہ اس نیت سے خریدا تھا کہ میں لے کے آؤں گا، اس کو پالوں گا، بڑا کروں گا، اس کے بعد بیچوں گا. لیکن جب لایا چند دنوں کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس کی قربانی کروں گا، لیکن نہ کر سکا. وہ بھی اس کے لیے یہ حکم نہیں. یہ حکم کب ہے؟ جب اسی نیت سے خریدا ہو تب یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرو. اب دوسری بات یہ کہ غنی تھا، وہ قربانی نہ کر سکا اور وہ بکرا بھی نہیں لیا تھا، کوئی حصہ بھی نہیں لیا تھا. اب قربانی کے اوقات گزر گئے تو اب اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، کیونکہ اس پر قربانی واجب کی تو وہ ایک بکری کی قیمت جو ہے صدقہ کرے گا، غریبوں میں تقسیم کرے گا. اب یہ نہیں کہ سال آئندہ کا جو ہے انتظار کرے کہ اس سال کی قربانی جو ہے آئندہ سال کریں گے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ وہ جو ہے ہمیشہ اس کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے کہ وہ ایک بکرے کی جو قیمت ہے اسے ادا کرے گا، اس صدقہ دے گا. تو ان تمام مسئلے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہو اور خیال رکھتے ہوئے ہم قربانی کریں کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اس دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہی لوگ جو ہے ایسے ملیں گے جن پر قربانی واجب نہ ہو. ورنہ کون ایسا شخص ہے جس کے پاس جو ہے 60-70 ہزار کا بیلنس نہ ہو یا یہ کہ دوسرا مکان نہ ہو؟ ہر کسی کے پاس ہے. لہٰذا تو خلاصہ کلام میں نکلا کہ جن کے پاس اگر ہے اللہ نے نوازا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ کو ادا کرے. اور ایک اور مسئلہ ذہن میں رہے کہ 29 کا چاند ہو سکتا ہو جائے، 25 کا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو مستحب یہ کہ جس کے نام سے قربانی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کٹوائے. یہ مستحب ہے، یہ نہ کچھ لوگ سمجھنے کی واجب ہے یا فرض ہے. ایسا مستحب ہے، بہتر نہ کرے تو یہ بہتر ہے ناخن کاٹے نہ بال کٹوائے. اگر کٹوانا تو ابھی کٹوا لیں، ناخن کٹوانا تو ابھی کٹوا لیں، کیونکہ ابھی 29 کی تاریخ میں 2 دن باقی ہے. یاد اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے. ہمارا السلام علیکم.